بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جی، صورتحال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سیکورٹی ایمرجنسی، سیکورٹی ہائی الرٹ بالکل ہے اور بظاہر آپ کو سکون نظر آ رہا ہے، لیکن ہماری جو فورسز ہیں وہ جاگ رہی ہیں، اور ہماری فورسز بھی اور ریاست بھی، جو کچھ ہمیں بظاہر پرسکون نظر آ رہا ہے ایسا نہیں ہے۔ حالات کافی کیا کہنا چاہیے حساس نوعیت کی حد تک خراب ہیں، خطرناک ہیں، اور دشمن جو ہے وہ بہرحال ہم سے ناراض ہے، اور نہ صرف ناراض ہے بلکہ غصے میں ہے۔ پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، معاشی ترقی کی طرف جا رہا ہے اور بڑا بہترین جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب پاکستان، یہ بات طے ہے کہ پاکستان اس وقت ہماری جو موجودہ سول ملٹری لیڈرشپ ہے پاکستان کی، وہ اپنے ریڈ ایریا میں کسی کو داخل نہیں ہونے دے رہی، اور وہ بڑی طاقتوں کے مطالبات، بڑی طاقتوں کی خواہشات پوری نہیں کر رہی، اور ان کی وش لسٹ جو ہے وہ اگنور کی جا رہی ہے، اور اسی کے وجہ سے پاکستان کو دھمکیاں بھی مل رہی ہیں۔ کبھی پیار سے کہا جاتا ہے، کبھی دوست کہا جاتا ہے، کبھی دشمنی والی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ کل اسلام آباد میں، کل نہیں بلکہ 2 دن پہلے وفاقی دارالحکومت میں اہم ترین اجلاس ہوا تھا، جس میں ہماری سیاسی اور سول اور ہماری عسکری قیادت اعلیٰ ترین موجود تھی، جس میں ان ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی، اور اس میں میں بتا چکا ہوں۔ اب اس کے بعد یہ تھا کہ سمبولک کچھ ہوتی ہیں چیزیں، کچھ میسیجز کنوے کیے جاتے ہیں بغیر بولے، بغیر کچھ کہے، اور وہ میسیج بڑے واضح ہوتے ہیں۔ وہ ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ پیغامات پاکستان کی طرف سے پچھلے 24 گھنٹوں میں دیے گئے ہیں۔ گراؤنڈ پہ تیاری بھی کی جا رہی ہے، ہر طرح سے بھرپور طریقے سے۔ ہماری فورسز نظر بھی آ رہی ہیں اور نظر نہیں بھی آ رہی، اور مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کسی بھی غیر معمولی صورتحال سے کیسے نمٹا جائے گا، اور پاکستان کا موڈ اس وقت کیا ہے یہ بھی کنوے کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے ایک بات بتاؤں کہ پاکستان کی سچویشن بہت اچھی جا رہی ہے تمام تر معاملات کے باوجود۔ ہمارے مغربی سرحدوں پہ آپ کو پتہ ہے کہ مغربی سرحد پہ بہت زیادہ اس وقت انریسٹ ہے، بہت زیادہ غیر معمولی قسم کی لڑائیاں چل رہی ہیں، اور وہاں پہ جو حکومت ہے اس کو گرانے کی، غنی حکومت کو گرانے کی، کہنا چاہیے گرانے کی کیا، اس کے رٹ ختم ہو چکی ہے، اور نئی حکومت بڑھ رہی ہے اپنے ہدف کی طرف، اور وہاں پہ خون ریز جنگ ہو رہی ہے، یہ بات طے شدہ ہے۔ دوسری جانب وہاں پہ ایک مطالبہ کیا گیا تھا کہ جناب مغربی سرحدیں کھول دی جائیں، تاکہ مغرب کے اس طرف سے شہریوں کو آنے کی اجازت دی جائے۔ اب تازہ ترین ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہاں پہ جو غنی حکومت کو گرانے والا ایلیمنٹ ہے اور بھرپور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، اس نے کیا کیا ہے، ہماری مغربی سرحد کے اس طرف اس نے باب دوستی بند کر دیا، اور باب دوستی بند کرنے کے بعد پاکستان کو بھی بلاک کرنا پڑا۔ تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جبکہ پاکستان کی اکانومی بہت اچھی جا رہی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی ہے، ہمارا اسٹاک ایکسچینج بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ دوسری جانب روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں آنے والی رقوم جو ہیں وہ 1 ارب 87 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہیں، یعنی کہ 2 ارب ڈالر کو ٹچ کرنے والی ہیں۔ یہ جولائی کے آخر تک کی اطلاع ہے، یعنی کہ 31 جولائی تک کا یہ ڈیٹا ہے، اور مسلسل ہر مہینے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ بیرون ملک سے آ رہے ہیں کیونکہ ہمیں زر مبادلہ چاہیے، ہمیں ڈالر چاہیے، اور یہ ڈالر ہمیں اوورسیز پاکستانیز بھیج رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان کی جو انکم ہوتی ہے وہ آ رہی ہے، اس میں بھرپور اضافہ ہو رہا ہے، اور پاکستان کا یہ مسئلہ حل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر جو ہے وہ سٹیبل ہے، روپیہ ہمارا مستحکم ہے ڈالر کے مقابلے میں۔ تو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی اس کے باوجود، اور یہ جو میرے سامنے چارٹ پڑا ہے، یہ سپٹمبر 2020 سے لے کے اب تک جولائی تک یہ پہنچ چکا ہے
یعنی کہ 7 ملین تھا اگر ابتدا میں، تو 7 ملین سے اب یہ 1.87 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ اتنا مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور بڑی تیزی سے ہو رہا ہے، اور گورنر اسٹیٹ بینک نے اس کو خوش آئندی قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے خوش آئندی قرار دینا ہے، اس کے پیچھے رہ کیا گیا، جبکہ غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر وہ بھی اسٹیبل ہیں اور اس میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی۔ تو ایک طرف یہ چیز چل رہی ہے، دوسری جانب ایک اور معاشی ترقی، اور اس معاشی ترقی کی شرح کیسے اندازہ لگایا جاتا ہے؟ پٹرول کی کھپت پاکستان میں بڑھ گئی ہے، 14% تک پٹرول زیادہ استعمال ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ڈیزل جو ہے وہ 7% تک اس میں اضافہ ہو گیا ہے، جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بلند ترین سطح پہ پہنچا ہوا ہے پٹرول 8,10,000 میٹرک ٹن، اور ڈیزل 7% اضافے کے ساتھ 7,20,000 میٹرک ٹن۔ اس طریقے سے جی یہ چل رہا ہے معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہیہ جو ہے، معاشی پہیہ وہ چل رہا ہے، کارخانوں کا بھی چل رہا ہے اور زراعت کا بھی چل رہا ہے، گاڑیوں کا بھی چل رہا ہے، عام شہری کا یہ پہیہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول اور ڈیزل اس کی کھپت بڑھ گئی ہے ملک میں۔ اب یہ ہے پازیٹیو سائنس، اور دوسری جانب جو برطانیہ نے ہمیں ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اس میں پیٹیشن چلی، 1 لاکھ سے زائد دستخط ہو چکے، اور برطانیہ پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے، برطانوی حکومت پہ، کہ یہ آپ کا فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہے، یہ سیاسی فیصلہ ہے، اور یہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کو آپ نے ریڈ لسٹ پہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ ہمارے دوست ملکوں نے بھی ریڈ لسٹ میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی انکل، جو بڑے انکل ہیں دنیا کے، انہی کے کیمپ کے ہیں۔ تو یہ پہلے برطانیہ کو ہدف بنایا ہوا ہے کہ اس سے یہ فیصلہ تبدیل کروائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ، اور دوسری جانب پھر اگلا سٹیپ ہوگا۔ یہ ایک چل رہا ہے۔ اب آتے ہیں جو بڑی خبر ہے، اس کو پورا کرتے ہیں، اور وہ پوری بڑی خبر یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا، مسلسل بتا رہا ہوں، انفارم کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس وقت وہ کافی کروشل ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پاکستان کو اس مصیبت سے، اس مشکل ترین دور سے نکالے۔ 6 ماہ کا پیریڈ ہے، اس لیے عام تاثر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عام تاثر کیا ہے کہ پاکستان اس وقت کی بہت مصیبت میں، اور پاکستان پھنس چکا ہے، پاکستان کے غلط فیصلے گورنمنٹ کے، اور ویسٹرن سائڈ پہ جو کیے گئے مغربی سرحدوں کے حوالے سے وہ درست نہیں تھے، خارجہ پالیسی صحیح نہیں تھی، ادھر جو بائیڈن کا فون نہیں آ رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، ادھر ایسٹرن بارڈر پہ بھی۔ تو یہ ایک بات بتا دوں کہ، اور پھر یہ کہ ہمارے DGIS اور سیکورٹی ایڈوائزر کا وزٹ جو ہے وہ بھی بڑا، یہ بات بالکل درست ہے کہ ان کی طرف سے ہمیں کافی سخت کیا کہنا چاہیے مزاحمت کا سامنا ہے، اور بالکل ان کے ڈیمانڈز جو ہیں، ان کی وش لسٹ جو ہے وہ کافی وزنی ہے، اور پاکستان وہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پاکستان بڑا کیٹیگوریکلی کچھ بنیادی چیزیں پاکستان نے کی ہیں کہ کسی پرائی لڑائی میں پاکستان نہیں پڑے گا، نہ پاکستان کی مسلح افواج کسی پرائی لڑائی میں نہیں پڑیں گے۔ ہم نے اپنی باؤنڈری، اپنی جغرافیائی حدود کا خیال رکھنا ہے، ہماری طرف کوئی دیکھے گا تو ہم اس کے ساتھ حساب برابر کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور ہم نے کیا بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہم جتنے مرضی تانے شانے مار دیے جائیں، ماضی والی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم نے کیا کیا، کیا سبق ملا؟ کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ کینیڈا کے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے ذریعے ہمیں گالیاں دلوائی جا رہی ہیں کہ جناب ہم تو پہلے دن سے ہی کہتے تھے کہ یہ دوگلی پالیسی پہ کام کر رہا ہے پاکستان۔ تو بندہ ان سے پوچھے کہ پاکستان کیا اپنے مفادات کا تحفظ نہ کرے؟ آپ کے مفادات کے لیے اور آپ کے سارے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے آپ کی اپنی سالمیت کو قربان کر دے؟ تو وہ چیزیں ہو نہیں رہیں۔ تو لہٰذا ایک واضح پیغام دے دیا گیا ہے۔ پرسوں طویل ترین اجلاس ہوا، بند کمرے کا اجلاس ہوا، اہم فیصلے کیے گئے، خاموشی سے کیے گئے، اور یہ فیصلہ کیا کہ بولنا نہیں ہے، اپنی خاموشی سے اپنی سفارتکاری بھی کرنی ہے،
دوستوں کو ناراض بھی نہیں کرنا، دوستوں کے ساتھ مزید دوستی مضبوط کرنی ہے، اور جو گرے لسٹ میں ہیں اور جو ہمارے مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہم نے سفارتکاری اپنے تعلقات ضرور کرنے، ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے، ان سے ہم نے کوئی دشمنی نہیں کرنی، نہ ہم ان سے لڑائی چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا کوئی ایکٹ نہیں کریں گے کہ جس سے پاکستان کے مفادات ہرٹ ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جس سے پاکستان میں داخلی طور پہ بدامنی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، کسی خانہ جنگی کا اندیشہ ہو، ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہماری وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف 2 دن جو میٹنگ ہوئی، اس کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ وہ جاتے ہیں جناب سیدھے پشاور اور کور ہیڈ کوارٹر کا وزٹ کرتے ہیں۔ وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان جو ہمارے شہداء ہیں ان کی یادگار پہ پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں دنیا کو، ان کے ساتھ آرمی چیف ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم پاکستان، دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے شہیدوں کا خون اس لڑائی میں، اس پرائی لڑائی میں ہم نے دیا ہے، اور ان شہیدوں کے خون سے ہم نے اپنا گھر صاف کیا ہے، اور جتنی بھی سازشیں اور جتنی بھی گوریلا جنگیں اس دوران ہم پہ مسلط کی گئیں اور پراکسیز، ان سب کا ہم نے صفایا کیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ یہ پشاور کور ہیڈ کوارٹر جانا، کور کمانڈر اور وزیر اعظم عمران خان کا اچانک جانا اور وہاں پہ شہیدوں کی یادگار پہ پھولوں کی چادر اور وہاں پہ دعا کرنا، یہ سارا ایک سمبولک میسج تھا کہ ہمارا کیا ہے، مغربی سرحدوں پہ ہم موجود ہیں، اور اگر ہم مشرقی سرحدوں پہ موجود ہیں، مغربی سرحدوں پہ موجود ہیں، اور ہم نے قربانیاں دے کے یہ اپنے ملک میں امن قائم کیا ہے، کیونکہ مختلف قسم کی دھمکیاں شمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتا بھی دیا، پچھلی ویڈیوز آپ سن لیں کہ کس طریقے سے عالمی ذرائع ابلاغ کیسے کیسے رپورٹس کر رہے تھے، اتنے عسکریت پسند وہاں بیٹھے ہیں، اتنے جنگجو وہاں بیٹھے ہیں، اتنے یہ بیٹھے ہیں، تو یہ ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو پاکستان کی طرف سے جی ایک خاموش پیغام چلا گیا تصویر کی صورت میں۔ ایک اور کام کیا گیا، صرف پاکستان کی سرزمین ہی نہیں بلکہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ہم الرٹ ہیں، اور آزاد کشمیر کی حکومت نے افواج پاکستان کی خدمات حاصل کی ہیں، مانگی ہیں، اور آرٹیکل 245 کے تحت انہوں نے درخواست کی ہے کہ نمبر 1 وہاں پہ کشمیر پریمیئر لیگ ہو رہی ہے، کرکٹ کی ٹورنامنٹ ہو رہا ہے، اور نمبر 2 محرم الحرام، اور نمبر 3 سیاسی وجوہات۔ تینوں وجوہات کی بنیاد پہ ہمیں افواج پاکستان کی خدمات درکار ہیں، اور اب آزاد کشمیر میں بھی افواج پاکستان جائیں گی، رینجرز جائے گی، اور وہاں پہ سول حکومت کی معاونت کرے گی اور مدد کرے گی، اور سول فورسز کی بھی مدد کرے گی۔ تو یہ اتنا ہی کافی ہے، سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان اور پاکستان کی لیڈرشپ بہرحال اس وقت وہ لڑ رہی ہے اور اپنے طریقے سے لڑ رہی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ پروپیگنڈا بہت کیا جا رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہمارا سو کالڈ سزا یافتہ لیڈر نواز شریف لندن میں درخواستیں دے رہا ہے، اور ادھر کچھ اور سیاست کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ سارے ایلیمنٹس کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔